الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شیخ محترم اور حاضرین کرام، ہمارے دینی اور جماعتی احباب اور خواتین، دراصل عقیدے کا موضوع ایک خشک اور سوکھا ہوا موضوع ہے کہ اس پر گفتگو انسان جلدی سننا پسند نہیں کرتا ہے، لیکن آپ کو اگر یہ معلوم ہو کہ پانی کے ذریعے ہی آپ کی پیاس بجھ سکتی ہے، اور اگر آپ اس سے دوری اجتناب کریں گے، پانی پینے سے دور رہیں گے تو آپ کی موت ہو جائے گی، تو آپ کسی بھی صورت میں پانی حاصل کر کے پیتے ہیں۔ عقیدہ بالکل اسی طرح یا اس سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آپ نے عقیدہ نہیں سیکھا ہے تو بہت ممکن ہے کہ شیطان آپ کے درست عقیدے پر، آپ کے دین پر حملہ کرے اور پھر آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے۔ لہذا موضوع جتنا بھی خشک ہو، جتنی بھی صبر کرنی پڑے، صبر کریں اور عقیدہ ضرور سیکھیں، کیونکہ آخرت میں نجات کی بنیاد یہ عقیدہ ہے، اور اس سے پہلے اس دنیا میں دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے صحیح عقیدے کا جاننا، صحیح ایمان والا ہونا نہایت ضروری ہے۔ وہ شخص جس کے ایمان میں خرابی ہے یا انحراف ہے، اس پر شیطان جلد حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو جلد بہکاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملاتے ہیں، ایمان میں کوئی ایسی کمی نہیں کرتے ہیں جو کمی اسے شرک تک لے جائے، یا کوئی شرکیہ عمل نہیں کرتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مکمل امن ہے۔ امن کئی ایک طرح کا ہوتا ہے۔ راستے میں جاتے ہیں، آپ محفوظ خود کو تصور کرتے ہیں، یہ ایک امن ہے۔ آپ کا دین اگر محفوظ ہے اور آپ جب دنیا کے فتنوں میں نکلتے ہیں، یا آپ کے سامنے کوئی آ کر کے کوئی شک و شبہ ڈالتا ہے اور آپ اس کے شبہ کو، شک کو، اس کی باتوں کو قبول نہیں کرتے ہیں کیونکہ آپ اپنا صحیح عقیدہ جانتے ہیں، تو آپ امن سے ہیں۔ اور جو کوئی کسی کے شک کو سن کر کے، شبہ کو سن کر کے اپنا عقیدہ گنوا دیتا ہے، یا اس کے ایمان میں اور عقیدے میں کمی آ جاتی ہے، تو وہ شخص غیر مأمون اور غیر محفوظ ہے۔ اور ہدایت یافتہ بھی وہی ہیں جن کا ایمان شرک سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ تو نہایت ضروری ہے عقیدے کے مسائل کو سمجھنا۔ میں چونکہ بہت مختصر وقت کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو بہت ساری باتیں ڈیٹیلز میں نہیں بتا پاؤں گا، لیکن میں بہت مختصر لیکن کئی ایک چیزوں کی طرف رہنمائی کروں گا، اور ان چیزوں کی طرف جو چیزیں آج نوجوانوں کو خاص طور سے
اور ان میں سے بعض پڑھے لکھے بزرگوں کو بھی، بلکہ بعض بھولے بالے اور سیدھے سادے عوام کو بھی صحیح دین اور صحیح طریقے سے، صحیح منہج سے بھٹکاتے ہیں۔ زیادہ طویل مسئلہ میں نہیں کروں گا۔ دین اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایک ذمہ داری دی۔ ذمہ داری پہلی تو یہ تھی کہ جو وحی آپ کی طرف نازل ہوتی ہے اس وحی کو عوام تک، امت تک پہنچائے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی وحی آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیں۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام دیا گیا تھا وہ اس وحی کی توضیح، تفسیر اور شرح کرنی تھی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اس کی تشریح اور تفسیر کر کے لوگوں کو سمجھا دیں، لوگوں کو یہ بتا دیں کہ جو نازل کیا گیا ہے، جو وحی آئی ہے، اس وحی کا مفہوم کیا ہے، اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو ایک کام ہوا جو وحی اللہ رب العالمین نے نازل کی قرآن کی شکل میں، اس وحی کو پہنچانا۔ دوسرا کام تھا کہ اس وحی کی تفسیر اور تشریح بیان کرنا۔ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حصہ تھا۔ آپ اپنی طرف سے آپ کا یہ کام نہیں تھا، آپ کی رسالت میں یہ شامل تھا۔ آپ رسول ہیں، یہ دونوں کام کریں گے۔ سمجھ گئے یہاں تک؟ اس کے بعد یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر تھی قرآن کی آیات کی، یا کوئی اگر حکم نازل ہوتا تھا اس حکم کی توضیح اور تفسیر، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تفسیر کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ خواہشات سے دل میں جو آتا ہے، جو سما جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے ہیں۔ ان هو الا وحی، یقیناً یہ وحی ہے، یوحا جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تفسیر ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احکام بیان کیے ہیں، چاہے قرآن کی آیت کو سمجھانے کے لیے ہو، کسی عمل کو بتانے کے لیے ہو کہ یہ عمل کیسے کرو، یا پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا حکم بتایا جو قرآن میں نہیں ہے لیکن آپ نے کہا کہ اس سے بچو اور یہ کرو، وہ تمام اللہ کی وحی ہے، تمام اللہ کی وحی ہے۔ اور جو کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، جو آپ نے دین کی باتیں، احکام کی باتیں بیان کی، وہ وحی نہیں ہے، ایسا شخص مبتدع ہے، بدعتی ہے۔ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ان هو الا وحی، یہ وحی ہے اور یقیناً وحی ہے، وہ جو بھی اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ یہ دوسرا پہلو مکمل ہوا۔ تیسرا پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا پیغام جو پہنچایا، اس کی تشریح جو پہنچائی، اور ساتھ ساتھ کچھ ایسے احکام جو قرآن میں نہیں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتائے، یہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو بتایا؟ صحابہ کرام کو بتایا۔ تو دین کو
اس امت میں سب سے زیادہ اور بغیر کسی ملاوٹ کے کس نے سمجھا ہے؟ صحابہ کرام نے. کسی کا کوئی شک ہے اس میں؟ کوئی شک نہیں کر سکتا. آپ تو خیر ہمارے جماعتی بھائی ہیں. کوئی ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتا ہے، وہ بھی اس بات میں شک نہیں کر سکتا. اس امت میں سب سے زیادہ اور درست طریقے سے بغیر کسی ملاوٹ کے سب سے سچا مفہوم قرآن و حدیث کا جس جماعت نے سمجھا وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن و حدیث کا وہ مفہوم جو صحابہ کرام کے نزدیک طے ہو جائے، جو صحابہ کرام نے لے لیا ہو، وہی مفہوم حق ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی مفہوم ہیں وہ سب باطل ہے، وہ سب باطل ہے. چنانچہ اسی بنیاد پر کہ صحابہ کے علاوہ صحابہ کرام کے مفہوم کے علاوہ جتنے بھی مفہوم ہیں وہ سب باطل ہیں، جب خوارج کا فتنہ آیا تھا، خوارج آپ لوگ جانتے ہیں نا کون ہے؟ خوارج کہتے ہیں وہ جماعت جو صحابہ کرام کے زمانے میں پیدا ہوئی اور اس نے گناہ کبیرہ، بڑے گناہوں پر لوگوں کی تکفیر کرنی شروع کی، یعنی لوگوں کو کافر کہنا شروع کیا. مثال کے طور پر اگر کسی نے چوری کی ہے تو خوارج کے نزدیک چوری کرنا کبیرہ گناہ، اور ہم سب کے نزدیک کبیرہ گناہ ہے. لیکن ان کے نزدیک اس کبیرہ گناہ کے سبب، ایک منٹ، ان کے نزدیک اس کبیرہ گناہ کے سبب انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. یہ ان خوارج کے نزدیک تھا. صحابہ کے زمانے میں پیدا ہوئے، ان سے مناظرہ کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما خود گئے. کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، قلت لعلی، میں نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا، یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، ابرد بالصلاۃ، نماز کو تھوڑا تاخیر سے پڑھیں. ظہر کی نماز کا وقت رہا ہوگا. لعلی اکلم ہؤلاء القوم، میں یہ خوارج قوم سے جا کر بات کرنا چاہتا ہوں تو نماز تھوڑی تاخیر کر دے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، انی اخافہم علیک، مجھے خوف ہے کہ وہ تمہارے اوپر اثر انداز ہو جائے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نہیں، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک خوبصورت لباس پہنا اور آئے خوارج کے پاس. آئے تو کہا کہ اتیتکم من عند اصحاب رسول اللہ، من عند اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم المہاجرین والانصار، کہ میں تمہارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس سے ہو کر کے آ رہا ہوں، مہاجرین اور انصار کے پاس سے ہو کر کے تمہارے پاس آیا ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کے پاس سے ہو کر کے آیا ہوں، اور تم جانتے ہو کہ وعلیہم نزل القرآن، قرآن کن لوگوں کے درمیان میں نازل ہوا؟ انہی صحابہ کرام کے درمیان میں نازل ہوا. یہ لوگ موجود تھے اس قرآن کے نازل ہوتے وقت. فہم اعلم بتأویلہ منکم، فہم اعلم بتأویلہ منکم، یہ صحابہ کرام کی جماعت تم لوگوں سے اس قرآن کی تفسیر کو زیادہ جانتے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تم سے زیادہ قرآن کی تفسیر کو جانتے ہیں.
وَلَيْسَ فِيكُم مِّنْهُمْ أَحَدٌ، تمہارے بیچ میں، تمہارے درمیان میں ان میں سے ایک کو بھی میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں اس واقعے میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے خوارج کے خلاف جس چیز سے بنیادی طور پر استدلال کیا وہ کیا تھا؟ صحابہ کرام کی سمجھ۔ کہا وہ قرآن کی تفسیر تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ تفسیر کیا ہے؟ انہوں نے قرآن کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے سمجھی ہے اور کیسے حاصل کیا ہے؟ جو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ کر امت کو بتا دیا وہی قرآن، وہی مراد اور وہی فہم صحیح ہے۔ تو ان کے غلط ہونے کے لیے بنیاد جس کو بنایا وہ صحابہ کا فہم تھا۔ اس کو امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں ذکر کیا ہے۔ اب آئیے صحابہ کرام کی جماعت جب تک وہ موجود رہے فتنے بہت کم رہے، ہوئے لیکن کم رہے، مضبوط نہیں ہوئے، لیکن فتنے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ان فتنوں میں سب سے بڑا جو فتنہ تھا، جو اسلامی صرف عقیدہ کو نہیں بلکہ پورے اسلام کو بنیاد سے ختم کرنے کا فتنہ تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر اسلام بنیاد سے ہی ختم ہو جائے، اور یہ الحمدللہ ممکن نہیں ہے، لیکن فتنے کی سنگینی کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور ائمہ کرام نے یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ تو وہ فتنہ صرف ایک عقیدے پر نہیں بلکہ پورے دین کے اوپر خطرہ تھا۔ تو اس لیے ہمارے اس ٹاپک میں یہ بنیادی طور پر داخل ہوتا ہے سب سے پہلے نمبر پہ، اور وہ ہے حدیث کی حجیت کے انکار کا فتنہ۔ حدیث کی حجیت کیا مفہوم ہے اس کا؟ یقیناً آپ اس بات کو سمجھے۔ ہم میں سے یا مسلمانوں میں سے کوئی بھی ایسا ایک شخص نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ قرآن کو ہم حجت نہیں مانتے، دلیل نہیں مانتے۔ کوئی کہے گا؟ کوئی ایک بھی مسلمان کو آپ نے ایسا دیکھا جو یہ کہے کہ نہیں ہم قرآن کو حجت نہیں مانتے، دلیل نہیں مانتے؟ سوائے شیعہ کے۔ جو شیعہ کا فرقہ ہے روافض، ان کے نزدیک ہمارا جو قرآن ہے وہ قرآن درست قرآن نہیں ہے، وہ الگ ہے، ان کو چھوڑ دیجئے، وہ کسی گنتی میں اور شمار میں نہیں آتے۔ باقی جو اہل سنہ کے فرقے بچ گئے ان کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی بھی ایک بھی مسلمان قرآن کی حجت اور دلیل ہونے کا انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن لوگوں نے حدیث کے حجت ہونے کا انکار کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کچھ ایسے شبہات تھے جن کو بنیاد بنا کر کے وہ حدیث پر اعتراض کر سکتے تھے۔ قرآن پر اگر اعتراض کریں گے تو مسلمان دوڑا دوڑا کے مارے گا۔ اگر ایک شرابی کو بھی کوئی بول دے کہ تمہارا قرآن غلط ہے، وہ نہیں مانا جا سکتا ہے اسلام لانے کے لیے، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ جتنا بھی نشے میں دھت رہے اس کو ہوش آ جائے گا اگر وہ مسلمان ہے تو۔ لیکن حدیث کی بابت تھوڑا سا کچھ ایسا ان لوگوں نے شبہ پیدا کیا کہ عام بھولی بھالی عوام کو وہ یہ گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ حدیث حجت نہیں ہے، حدیث دلیل نہیں ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جب آپ کے سامنے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے کہ یہ حکم ہے اللہ کا یا یہ اسلام کا حکم ہے، تمہیں یہ کرنا ہے،
کبھی کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ یہ قرآن کا حکم ہے یا آپ اپنی بات کہہ رہے ہیں حدیث ہے. کسی ایک صحابی نے بھی نہیں پوچھا. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے اپنا جوتا اتارا اور آگے ایک طرف رکھ دیا. نماز میں تھے. صحابہ کرام نے یہ انتظار نہیں کیا کہ نماز ختم ہو ہم پوچھیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا پھر کریں. آج جو پوچھتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ بھائی پردہ اسلام کا حکم ہے, کیوں ہے؟ یہ اسلام کا حکم ہے, کیوں ہے؟ آپ صحابہ کے یہ سوال کر کے صحابہ کے ٹریک سے آپ ہٹ گئے. اور کیوں کا سوال کرنے والے کو صحابہ کرام کے زمانے میں بدعتی سمجھا جاتا تھا, جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے. اچھا, صحابہ کرام کبھی پوچھتے نہیں تھے, تو یہاں جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتارا اور ایک سائڈ پہ رکھ دیا, سب نے نماز میں جوتا اتارا اور ایک سائڈ اسی سائڈ پہ رکھ دیا. نماز کے بعد بھی نہیں پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے ایسا کیا تو ہم نے بھی کیا. یعنی یہ اتباع ہے, آپ نے جو کیا ہم وہ کریں گے, بس ہو گیا. اب اس میں کیوں, کیسے, کیا کا سوال ہی نہیں آتا. یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, بس کافی ہے. یہ کبھی نہیں پوچھا کیوں کیا, اور نہیں یہ کبھی پوچھا کہ یہ آپ نے جو کیا ہے قرآن کی دلیل سے کیا ہے یا پھر یہ کہ آپ نے اپنے سے کیا ہے, قرآن ہے یا حدیث ہے. کبھی اس کی تفصیل نہیں پوچھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے روکتے تھے, کبھی کوئی صحابی یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے جو یہ منع کیا ہے یہ قرآن کی آیت سے منع کیا یا پھر یہ کہ آپ کی اپنی بات ہے, حدیث ہے. ہاں, بسا اوقات یہ پوچھتے تھے کہ آپ مشورتاً کہہ رہے ہیں یا پھر یہ کہ آپ حکم دے رہے ہیں. تو اگر کہتے کہ مشورہ کے طور پہ کہہ رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ دین نہیں ہے, دنیا کی بات ہے. اور اس تعلق سے بھی صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. اگر آپ نے مشورے کے طور پہ کوئی بات کی ہے کہ ایسا نہیں, ایسا بہتر ہے کہ ایسا کر لیتے, جیسے وہ بریرہ ایک غلام عورت تھی, پہلے غلام تھی, پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں آزاد کر دیا, تو اب ان کو اختیار ہو گیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ چاہے تو رہے چاہے تو نہ رہے. تو جب وہ آزاد ہو گئی تو انہوں نے اپنے شوہر سے جدائی لے لی, ان کے شوہر غلام تھے. اب ان کے شوہر ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ رہ لے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ کیوں نہیں ساتھ میں رہ لیتی ہو, شوہر رہ لو. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ تو کہا نہیں بلکہ مشورہ ہے. تو انہوں نے اس کو نہیں مانا. تو مشورہ نہیں مانا جا سکتا ہے, لیکن اگر حکم ہے تو اس میں کبھی نہیں پوچھتے تھے کہ یہ قرآن کا ہے یا حدیث کا ہے, کبھی اس کی تفریق نہیں کی, فرق نہیں کیا. لہذا جو کوئی بھی آج کے اس زمانے میں یا کسی بھی زمانے میں یہ فرق کرے کہ قرآن کا حکم یہ ہے اور یہ حدیث کا حکم ہے, لہذا ہم قرآن کو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے, وہ بدعتی ہے اور ایسے شخص کو اپنے قریب نہیں آنے دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ابو داؤد کی حدیث ہے, کہ ایک زمانہ آئے گا, کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو آرام پسند ہوں گے, اپنی مسندوں پہ تکیوں پہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ صرف اس قرآن میں جو ہے اسی کو حلال و حرام سمجھو. علیکم بہذا القرآن,
اس قرآن کو لازم پکڑو. فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، جو اس قرآن میں حلال ہے وہ حلال ہے، اور جو اس قرآن میں حرام ہے وہ حرام ہے، اس سے آگے نہیں جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جیسے لوگوں سے ڈراتے ہوئے، تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ سنو، میں نے پالتو گدھے کا گوشت حرام کیا ہے. یعنی آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے فتین بدعتی آئیں گے جو تمہیں قرآن اور حدیث کو الگ الگ کرنے کو کہیں گے، لیکن ان کی بات نہ ماننا. تو آج جو کوئی بھی قرآن اور حدیث میں فرق کا نقطہ پیش کرتا ہے کہ قرآن الگ ہے اور حدیث کو نہیں مانے اور شک پیدا کرتا ہے، فوراً ایسے شخص سے دوری بنائیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، کیونکہ وہ بھی شیطان کا ایک روپ ہے. اب بتائیں کہ ہم نے نماز کو کیسے سیکھا ہے؟ قرآن میں یہ حکم ہے کہ نماز پڑھو، لیکن کیا یہ حکم ہے کہ پہلے اللہ اکبر کہہ کے نیت ڈالنا اور کھڑے رہنا ہے، اس کے بعد رکوع کرنا ہے اور اس کے بعد سجدہ کرنا ہے رکوع سے اٹھ کر کے؟ پھر کہیں قرآن میں ہے یہ؟ کیسے اس کو جانا ہے؟ اور اگر حدیث حجت نہ ہوتی تو کوئی اگر پہلے سجدہ کر لیتا، پھر سلام پھیر دیتا، پھر رکوع کر لیتا، اس کی نماز درست ہوتی؟ تو یہاں دین ہی ختم ہو جائے گا. لہذا اس چیز کو سمجھیں. باتیں بہت ہیں لیکن میں نے مختصراً آپ کو اس تعلق سے چند ایک باتیں بیان کی ہیں. اچھا، حدیث کے انکار کے کئی ایک وجوہات ہیں، حدیث کی حجیت کے انکار کے، جن میں میں صرف ایک سبب بیان کروں گا، اور انشاءاللہ آپ کے پاس بڑے بڑے علماء آتے ہیں، میں تو ابھی طالب علم ہوں، آپ انشاءاللہ ان سے سنیں گے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھا یہ حدیث ہے تو پہلا سوال داغیں گے کہ ایسا کیوں ہے. یہ سوال کرنا کہ ایسا کیوں ہے، یہ دراصل عقل کو دین میں لگانا ہے. اتباع یہ ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے رہیں، کیوں کا سوال نہیں کریں. دلیل مانگے، عالم سے دلیل مانگنا ہے، لیکن جب عالم دلیل دے دے تو پھر اس دلیل میں لفظ کیوں نہیں لگائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، کہا کہ کیا معاملہ ہے کہ جس عورت کو حیض آتا ہے، پیریڈ آتا ہے، وہ عورت روزے کی قضا کرتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی ہے، حالانکہ زیادہ اہم کون سی چیز ہے؟ نماز ہے. روزے سے زیادہ اہم نماز ہے. تو کہا کیا وجہ ہے، کیوں؟ انہوں نے کہا کہ احروریۃ انت، تم خوارج مبتدعہ ہو، تم بدعتی عورت ہو، ہمیں ایسا ہی حکم دیا جاتا تھا. تو کیوں کا سوال دلیل سننے کے بعد نہیں کرنا ہے. یہ حکم ہے تو کیوں ہے. اس میں دوسرا درجہ جو ہے اور سنگین، کہ جب کوئی حکم آتا ہے تو پھر عقل استعمال کرتے ہیں، اچھا اس میں لاجک یہ ہو سکتی ہے. دیکھیں، اسلام، لفظ اسلام تسلیم سے نکلا ہے، اور تسلیم میں صرف ماننا ہے. اللہ نے کہا، آنکھ بند کر کے ہم نے مان لیا، یہ ہے اسلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، آنکھ بند کر کے مان لیا، یہ ہے اسلام، یہ ہے تسلیم. جب آپ نے لاجک کی بنیاد پر کسی چیز کو مانا تو دلیل کو کہا، آپ نے تو لاجک کو مانا، عقل کو مانا.
لوگ کہتے ہیں لاجک پیش کریں، لوگ جلدی مسلمان ہوتے ہیں۔ لاجک پیش کر کے اگر کوئی اسلام قبول کر رہا ہے اور دلیل کو سن کر کے اسلام قبول نہیں کر رہا ہے تو اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اپنے علم میں اور اپنے علم میں اتنے پختہ نہیں ہیں اور اپنی دعوت میں اتنے مخلص نہیں ہیں۔ اسی قرآن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اور صحابہ کرام کے ذریعے، ان کے بعد کے لوگوں کے ذریعے آدھی سے زائد دنیا کو مسلمان کیا تھا۔ قرآن کے ذریعے اسلامی احکام کو دیکھ کر کے کون سی لاجک انہوں نے پیش کی تھی؟ کفار مکہ سے بھی زیادہ کوئی بھی معاند بڑا دشمن کوئی ہو سکتا ہے؟ اپنے بیٹوں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے اسلام کی وجہ سے، اور ان کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا ہے، ان کو اسلام قبول کروانے کے لیے۔ اتنے بڑے معاندین اور دشمن اس قرآن کے ذریعے مسلمان ہو سکتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے نہیں، آپ صرف قرآن پیش کیجئے گا تو لوگ کہاں سے سمجھیں گے؟ لاجک پیش کرنا ہوگا۔ تو اگر لاجک کو وہ سمجھ کر کے اور لاجک کی بنیاد پر قبول کرتا ہے تو لاجک کو مان رہا ہے، قال اللہ قال رسول کو نہیں مانا اس نے۔ اس لیے اس کو مجبور کرے، اس کو سمجھائے کہ اللہ کی بات کو تسلیم کرے۔ دوسری بات، لاجک میں نقصان یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کسی مسئلے کا اس کی ایک لاجک آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص آپ سے زیادہ ذہین ہو اور اس کی نظر میں وہ لاجک غلط ہو، وہ ثابت کر دے۔ ہوتا ہے نا بھائی، ہم لوگ اب مثال کے طور پہ گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، 10 آدمی ہے، 10 ڈاکٹر ہے گھر پہ، سب کے پاس ایک نہ ایک علاج ہے اور سب کو لگتا ہے کہ اس کا علاج زیادہ بہتر ہے۔ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس کو یہ ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوا ہے۔ تو اگر لاجک میں جائیے گا تو ہر کسی کی عقل تو ایک دوسرے سے الگ الگ ہے۔ آج اگر آپ نے لاجک اگر ایک لگائی ہے، دوسرا آئے گا جو آپ سے زیادہ ذہین ہے، وہ آپ کی لاجک کو پھیکا کر دے گا۔ لاجک نہیں ہے، دین قرآن و حدیث کو ماننے کا نام ہے۔ اچھا، جن لوگوں نے لاجک کو بہت اوپر کیا، اور یہ پرانے لوگ تھے، ان کو معتزلہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اسی لاجک کی وجہ سے کہا کہ بہت ساری حدیثیں ہیں جو لاجک کے مطابق نہیں ہیں، عقل کے مطابق نہیں ہیں، اور ان میں ایک بہت بڑا نام اس زمانے میں مولانا مودودی صاحب کا ہے۔ ان کے نزدیک صحیح بخاری کی جو حدیث ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک رات میں 100 بیویوں سے جمع کیا تھا، کہتے ہیں عقل اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی ہے۔ انہوں نے، ہمارے استاد شیخ اشفاق سلفی کہتے ہیں، جب ہم کو پڑھا رہے تھے یہ حدیث، تو کہا کہ کیلکولیٹر نکال کر کے اور منٹ اور سیکنڈ کا حساب کرنے لگے اور کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر شام سے بھی کوئی شروع کرے تو صبح تک ممکن نہیں ہے۔ تو کہا عقل نہیں مانتی، حدیث کا انکار کر دیا۔ اچھا، یہ جو آپ کو عقل آئی ہے کہ رات اتنے ڈیوریشن کا ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رات کیا اس سے زیادہ لمبی 24 گھنٹے کی ہوتی تھی، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل اور سمجھ آپ سے کم ہے مولانا صاحب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی تو کیا انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک رات میں یہ ممکن نہیں ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ممکن نہیں ہے، یہ تو سیدھا اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں لاجک انسان کو کہاں خطرناک اور گمراہی اور ہلاکت کی وادی میں لے جا رہی ہے۔
لوجک سے توبہ کر لے. ہاں شریعت نے جہاں بیان کر دیا کہ اس حکم کی یہ علت ہے وہاں پر ہم مانیں گے. اور اگر شریعت نے کسی چیز کو علت اور لوجک بنا دیا ہے تو آپ یہ یقین رکھیں کہ دنیا کا بڑا سے بڑا عقل مند شخص اس لوجک کو ختم نہیں کر سکتا. یہ ایمان کی بات ہے. اب آئیے دوسری بات. دوسرا ہمارا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں ہے. تقریباً 20 منٹ اور میں لوں گا, 20 سے 25 منٹ. 37 ہو رہا ہے, 10:05 سے 10:10 تک میں انشاءاللہ بات مکمل کر لوں گا, کیونکہ ایک رات میں مکمل دین نہیں سمجھا سکتا ہوں میں. البتہ کھانا اتنا کھلایا جائے جتنا ہضم ہو جائے, تو انشاءاللہ اتنا ہی میں آپ کو بتاؤں گا. دوسرا مسئلہ ہے, اور یہ بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے, بلکہ عقیدے کے ان اہم مسائل میں سے ایک ہے جن پر دین کی بنیاد ہے. اگر اس پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو گویا دین کو وہ ڈھانا چاہتا ہے, ختم کرنا چاہتا ہے. اور وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عقیدہ, ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ. صحابہ کرام ایک ایسی جماعت ہے جن کے جیسی جماعت انبیاء کے بعد اس دنیا میں نہیں آئی. اور یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے, قول ہے ان کا. اب تصور کریں, اللہ رب العالمین نے اس زمانے کے تمام لوگوں میں سے چن کر کے چند لوگوں کو, ایک جماعت کو منتخب کیا, پسند کیا کہ یہ اس شخصیت کے ساتھی بن سکے جو شخصیت اس روئے زمین کی سب سے بہترین اور سب سے اچھی شخصیت. اب تصور کریں وہ جماعت کتنی بہترین ہوگی, ان کا دل کتنا صاف اور بہتر ہوگا, اور وہ زہد, تقوی, دینداری, اخلاق اور ہر ایک اچھائی اور نیکی کے کتنے اعلیٰ مقام پر وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین نے چن کر کے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اختیار کیا. ہم اور آپ اس قابل ہوتے تو ہمیں بھی چن لیتے نا, لیکن چلیے الحمدللہ ہم اس قابل ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کے لیے اور خصوصاً صحیح منہج کے لیے چنا ہے. اگر ہمیں اس منہج کے لیے اللہ نے چنا ہے اور اس صحیح منہج کی توفیق دی ہے تو واللہ العظیم اللہ کی میں 1000 بار قسم اس پر کھا سکتا ہوں کہ اس سے عظیم نعمت اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو سلفی اور اہل حدیث بنایا, جس کا عقیدہ من وعن وہی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا. 1 انچ فرق نہیں ہے. اگر 1 انچ فرق آ جائے وہی سے انحراف کی راہ شروع ہو جاتی ہے. تو کیا اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کریں, اور جتنا بھی شکر ادا کریں گے واللہ کم ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو جماعت تھی, انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لیا, سیکھا اور صحیح طریقے سے ہم تک پہنچایا. یہ جو آیت آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں, قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي, کہ آپ کہہ دیجئے هَٰذِهِ سَبِيلِي, یہی میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرہ, علم کی بنیاد پر, علم کے ساتھ, بلا علم نہیں. انا, میں اور جن لوگوں نے میری اتباع کی ہے.
جس زمانے میں یہ آیت اتری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے کون تھے؟ بولیے، صحابہ کرام۔ اس آیت میں سب سے پہلے کون لوگ داخل ہوں گے؟ صحابہ کرام۔ یعنی صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ اس آیت کے مصداق صحابہ کرام نے اس دین کو ہم تک مکمل پہنچایا ہے، صاف ستھرا دین پہنچایا ہے۔ اور جہاں ان کے زمانے میں اس دین پر کسی نے ایک آنچ بھی لانے کی کوشش کی تو صحابہ کرام اس کے مقابل میں کھڑے ہوئے۔ آپ ان صحابہ کرام کی عظمت کا کیا تصور کر سکتے ہیں؟ ان کی قربانیوں کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ رضامندی کہاں ہوتی ہے؟ دل میں یا زبان پہ؟ دل میں۔ بہت سارے لوگ بظاہر رضامند ہوتے ہیں، گلے ملتے ہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام کرتے ہیں، زور سے کرتے ہیں، لیکن دل میں رضامندی نہیں ہوتی ہے اور اس کو رضامندی نہیں کہا جاتا ہے۔ رضامندی دل کی چیز ہے، اور رب العالمین نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل کے صاف ہونے کے اور اچھے ہونے کی گواہی دی، کہا وہ دل سے اللہ سے راضی۔ کون ہے جو اللہ رب العالمین کی اس گواہی کو چھین لے اور یہ کہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کا دل خراب تھا؟ نعوذ باللہ، قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ اور ان کے اس عظیم مقام کو دیکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔ اچھا، لفظ سب کو سمجھیے۔ لفظ سب ایک ایسا لفظ ہے جس کا بہت معنی آتا ہے۔ اس کا ایک معنی آتا ہے کہ کسی کے تعلق سے ایسی باتیں کرنا جن پر پردہ ڈالنا واجب تھا، کسی کے عیب کو بیان کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کے تعلق سے ایسی بات کرنا جو اس کی عزت پہ حرف لائے، کسی کے تعلق سے ایسی بات کرنا کہ جس کو سن کر کے دل میں ایک تھوڑا سا ملال پیدا ہو جائے، ایک عجیب بات لگے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی غلط لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، وہ لفظ سب میں آ جائے گا، اور اس سے منع ہے لا تسبوا اصحابی۔ ایک غلط لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آگے سنیے اور اس کو سمجھیے، فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق، اگر تم میں سے کسی نے خرچ کیا احد پہاڑ کے برابر بھی سونا، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، صحابہ کرام کے نصف ایک مد اور نصف مد کو بھی نہیں پا سکتا ہے۔ اس حدیث کو سمجھیے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ میں سے کتنے ہیں جو 100 گرام سونا اللہ کی راہ میں نفلی صدقہ کر سکتے ہیں؟ کتنے ہاتھ اٹھائے؟ 100 گرام بس، 1 کلو، 100 کلو، 1000 کلو، 100,000 کلو، ہے کوئی؟ جواب نہیں ہے۔ اب آئیے، احد پہاڑ جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے 7.5 کلومیٹر لمبا ہے، اور بعض لوگوں نے وزن میں اس کی پیمائش تقریباً ایک انداز بتایا ہے، تو کہا کہ احد پہاڑ کے برابر جو سونا ہوگا وہ 45 ملین ٹن سونا ہوگا۔
45 ملین ٹن. جو لوگ میتھ سے دلچسپی رکھتے ہیں, سائنس وغیرہ کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ ہاتھ اٹھائے اور مجھے 45 ملین ٹن کو کلو میں کنورٹ کر کے بتائے. میں نے اس لیے کہا ہے کیلکولیٹر ختم ہو جاتا ہے کلو میں, اس کو آپ نہیں تبدیل کر پائیں گے. اگر کوئی شخص فرض کر لیجئے کوئی شخص اگر اتنا سونا خرچ کرے جتنا تصور سے باہر ہے, صحابہ کرام کے ایک مد تقریباً اتنا ہوتا ہے, اتنے کو بھی نہیں پا سکتا ہے جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے. اور سنیں, یہاں ایک بات پوشیدہ ہے, یہ جو ایک مد ہے یہ صحابہ کا سونا نہیں ہے. امام قسطلانی نے لکھا ہے کہ اس ایک مد سے مراد کہ انہوں نے جو غلہ خرچ کیا تھا, جو غلہ ہم لوگ اناج خرچ کرتے ہیں, اس غلے کے برابر نہیں پہنچ سکتے. 45 ملین ٹن سونا, آدھے مد اتنا سا جو انہوں نے غلہ اناج خرچ کیا تھا اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. اور آتے ہیں صحابہ کرام کے اوپر زبان درازی کرنے, ان کی ایک نیکی کا تصور نہیں کر سکتے. یہ جو خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں, جو نصف مد کی بات آئی, آدھے مد کی بات آئی, اتنے سے اناج کے خرچ کرنے کی بات آئی, نیکی ہے نا. ان کے ایک نفلی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتے, ان کے فرائض کے برابر آپ کہاں پہنچ سکتے. اس کو کہتے ہیں نا, جو آپ لوگ سنتے ہیں چھوٹا منہ بڑی بات. یہ چھوٹا منہ بڑی بات یہاں پر آتی ہے. اب آپ اس تصور کو لے کر کے جائیں, اور اگر آج کے درس سے آپ نے صرف اتنا ہی یاد رکھا تو اللہ کی قسم میں کہتا ہوں آپ کی زندگی انشاءاللہ خیر کے ساتھ گزرے گی. اور انشاءاللہ آج کے درس کا یہ فائدہ ہے. صحابہ کرام کے اوپر کوئی ایک لفظ غلط نہیں نکالنا ہے. میں بہت ساری چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے, درگزر کرتے ہوئے, ایک اس تعلق سے ایک اثر پڑھنا چاہوں گا. پہلے ایک حدیث سن لے, نبی اکرم صلی اللہ. بعض لوگ ہیں, اس پوائنٹ کو بیان کر دوں, آج کل موبائل کا فتنہ ہے, تو ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے, بآسانی فتنوں تک پہنچ جاتا ہے. اگر کوئی نہیں بھی پہنچے تو فتنہ اس تک پہنچ جاتا ہے. تو ان میں ایک بڑا فتنہ جو موبائل کے ذریعے آیا ہے وہ علی مرزا جہلمی کا فتنہ ہے. اس شخص نے صحابہ کرام کے تعلق سے ایسی گندگی پھیلائی ہے کہ اگر یہ شخص صحابہ کرام کے زمانے میں ہوتا تو اسے قتل کر دیا جاتا, اور اگر عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں ہوتا تو اسے کوڑے سے مارا جاتا. اور ان سب کے تعلق سے احادیث موجود ہیں. یہ شخص, اس کا معاملہ کیا ہے, یہ کہے گا کہ دیکھیں صحابہ کرام آپس میں لڑائی کرتے تھے, سب کو معلوم ہے بھائی, دو بھائی گھر میں ہوتا, دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے, کبھی کبھی بہت بات بڑھ بھی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا ان کا بیٹا, یعنی بیٹے نے دیکھا میرا باپ اور میرا چچا دونوں لڑائی کر رہا ہے, تو بیٹا اپنے چچا اپنے باپ کے بارے میں باہر میں بدتمیزیاں کرتا پھرے, برائیاں بیان کرتا پھرے. جہاں دو لوگ ہوں گے وہاں اتار چڑھاؤ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں کہ بات بڑھ گئی, تلخی آ گئی, کچھ غلط الفاظ بھی نکل گئے,
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ مجرم ہو گیا اور یہ ایسا ہو گیا، کبھی نہیں کہا، بلکہ کہا نہیں غصہ ٹھنڈا کرنا۔ لیکن یہ شخص کیا کہتا ہے؟ فلاں مجرم تھے۔ کیوں بھائی؟ تو انہوں نے ایسا ایسا کیا، ایسا ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کو مجرم نہیں کہا۔ تم کون ہوتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر زبان کھولنے والے؟ اور وہ جو لڑائیاں ہوئی تھی اس وقت صحابہ کرام موجود تھے نا، موجود تھے۔ مجھے کسی ایک صحابی سے دکھا دو کہ انہوں نے دو صحابی کی لڑائیوں کو عوام کے سامنے بیٹھ کر کے بیان کیا اور فیصلہ کیا کہ فلاں حق پہ اور فلاں باطل پہ اور فلاں مجرم ہے۔ ایک صحابی، تم کہتے ہو کہ تم حق بیان کرتے ہو، تم صحابہ پر تہمت لگا رہے ہو کہ انہوں نے حق بیان نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے میں ہوئے اس واقعے کی اور ان جیسے واقعوں کے اوپر کوئی زبان نہیں کھولی ہے۔ تم کہتے ہو کہ اہل حدیث علماء مجرم ہیں، ان لڑائیوں کے تعلق سے کچھ نہیں بولتے ہیں۔ تمہارا یہ جملہ ان صحابہ کرام کے تعلق سے جا رہا ہے جنہوں نے اس زمانے میں اس فتنے کو دیکھا، فتنہ ختم ہوا، اس کے باوجود بھی اس تعلق سے کوئی گفتگو نہیں کی، بلکہ مجرم تم ہو اور تم ہو کہ جو اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے باہر ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اس کو میں آگے بیان کروں گا۔ اور مجرم تم ہو کیونکہ تم نے صریح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا۔ میں پھر یہاں پر کہوں گا کہ اس کو سمجھیے۔ عربی میں جب یہ کہا جاتا ہے، اور شیخ موجود ہیں، جب کہا جاتا ہے کہ ذکر فلان فلانا، فلاں نے فلاں کا تذکرہ کیا، اس کے بارے میں بیان کیا، اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتا ہے۔ لیکن جب عربی میں ذکر زال پر زبر کی جگہ اگر پیش آ جائے ذکرہ، تو وہاں پر مطلب ہوتا ہے کہ فلاں نے فلاں کا غلط اور برے طریقے سے تذکرہ کیا۔ عربی کی گہرائی دیکھ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی، جب میرے صحابہ کا ذکر غلط انداز میں کیا جائے، یعنی اگر اچھا تذکرہ کرنا ہے تو کرو، اچھی بات ہے، لیکن اگر غلط انداز میں کوئی تذکرہ کر رہا ہے فامسکوا، تو خاموشی اختیار کرو، رک جاؤ، کچھ نہ بولو۔ اور ظاہر سی بات ہے ان کے درمیان جو آپسی جنگیں ہوئی ہیں، جو لڑائیاں ہوئی ہیں، یا جو بھی کوئی معاملات ہوئے، ان کا تذکرہ اچھا ہے۔ دو بھائیوں کی لڑائی کا تذکرہ باہر کرنا اچھی بات ہے، صحابہ کرام بھائی تھے، ان کی لڑائیوں کا تذکرہ کرنا کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اور یہ اس لیے بھی اچھا نہیں ہے کہ جب آپ اس کو بیان کرتے ہیں تو ایک اچھے مسلمان کے دل میں ایک تھوڑا سا الجھن کا وہ شکار ہو جاتا ہے، اسے عجیب لگتا ہے، تھوڑا برا لگتا ہے، اور یہی برا لگنا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منع کیا، کہا رک جاؤ۔ طبرانی کی حدیث ہے اور اس حدیث کی سند حسن ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ امر اللہ عز وجل بالاستغفار لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ ان کے لیے استغفار کرو۔ کس نے حکم دیا تھا؟ اللہ نے۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، صحابی رسول،
جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ تو انہیں قرآن کی تفسیر کا علم سکھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ اصحاب محمد کے لیے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو۔ آگے سنیے، کہا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيَقْتَتِلُونَ، اللہ یہ بات جانتا تھا کہ مستقبل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے درمیان لڑائیاں ہوں گی، پھر بھی کیا کہا؟ مغفرت طلب کرو صحابہ کرام کے لیے۔ کہاں ہے یہ آیت کہ مغفرت طلب کرو؟ وہی جو آیت میں نے پڑھی، ربنا اغفر لنا، کہ اللہ مجھے بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ہم سے پہلے، ہم سے قبل ایمان قبول کیا ہے، اور ہم سے سب سے قبل جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ کون ہے؟ کوئی شک نہیں۔ اس تعلق سے دو باتیں بیان کرتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارا وقت ہو جائے، باقی انشاءاللہ آپ لوگ سنیں گے، میں اسی پر اکتفا کروں گا، حالانکہ ابھی آدھا سے زیادہ باقی ہے۔ طارق ابن شہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کان بین سعد و خالد کلام، حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ باتیں ہو گئی۔ کہا فذهب رجل يقع في خالد عند سعد، اب جب ایسا ہوتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایک کی برائی دوسرے کے سامنے۔ کہا فذهب رجل، ایک آدمی آیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی برائیاں کرنے لگا یا ان کے بارے میں غلط جملے استعمال کرنے لگا، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کتنا بہترین جملہ ہے، کہا مت، چھوڑ دو، باز آ جاؤ، رک جاؤ، انما بیننا لم یبلغ دیننا، ہمارے درمیان اگر کچھ ایسی آپسی رنجشیں ہوتی ہیں تو یہ ہمارے دین پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی بات ہوئی، چیمگوئی ہو گئی یا لڑائی ہو گئی تو اس سے ہمارا دین اثر انداز نہیں ہوتا ہے، ہم آپس میں ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اس سے ہمارے دین پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ گویا انہوں نے دو تنبیہ کی، ایک تو یہ کہ صحابہ کی آپسی لڑائیوں میں ہمیں خاموش رہنا ہے، کہا میں رک جا، باز آ جا، چھوڑ دو، اور پھر سمجھایا کہ اس کے سبب ہمارے دین پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ شیعہ نواز اور رافضی علی مرزا کہتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے ایسے ہو گئے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان اس کے اوپر رد ہے اور اس کو بدعتی ٹھہراتا ہے۔ ایک آخری بات، علی ابن الحسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ حسین رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، کہتے ہیں، اس کو ابو نعیم الاصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے، کہتے ہیں اتانی نفر من اہل العراق، عراق سے کچھ لوگ میرے پاس آئے، فقالوا فی ابی بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہ، تو ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، ناپسندیدہ باتیں کہی، غیر مناسب باتیں کہی۔ فلما فرغوا، جب بات کہہ چکے، قال لهم علی بن الحسین، انہیں علی بن الحسین رحمہ اللہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ، کہا الا تخبروننی، ایک بات بتاؤ، میرا سوال ہے، انتم المہاجرون الاولون، تم ہی لوگ ہو جو مہاجرین اولین ہیں، جنہیں ان کے گھر سے نکالا گیا تھا، ان کا مال چھین لیا گیا تھا، تم لوگ ہو؟
تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم لوگ مہاجرین کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا، کہا فَأَنْتُمُ الَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تم لوگ انصار ہو کیا؟ انصاری صحابی ہو تم لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم تو انصاری صحابی بھی نہیں ہیں۔ تو کہا کہ اب سنو، اما انتم، تم لوگوں نے فقط تبرأتم ان تکونوا من احد هذین الفریقین، تم لوگوں نے خود اقرار کیا ہے کہ تم نہ مہاجرین ہو نہ انصار ہو۔ تو اب سنو، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، انکم لستم من الذین قال اللہ عز وجل، کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کے اس فرمان میں ہرگز داخل نہیں ہو کہ اللہ رب العالمین نے کہا والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد آئیں گے وہ یہ کہیں گے، ان کی یہ باتیں ہوں گی، ربنا اغفر لنا، کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان قبول کیے، اور ہمارے دل میں ان کے تعلق سے کوئی کینہ، کوئی حسد اور کوئی میل کچیل نہ بنا۔ کہا تم نہ ان میں ہو جو صحابہ کرام میں داخل ہے، کیونکہ الذین جاؤوا من بعدہم، یعنی ایک لوگ ہیں جو پہلے اور ایک جو بعد میں آئیں گے۔ پہلے کون ہے؟ صحابہ کرام، بعد میں آنے والے جو ان کے بعد آئے۔ تو تم صحابہ کرام کی جماعت میں سے ہو نہیں، تم نے خود اقرار کیا ہے۔ اب جو ان کے بعد کے لوگ ہیں، ان کا جو ایک شیوا ہے، ان کی جو ایک صفت ہے، ان کا جو ایک عمل ہے، وہ صحابہ کرام کے بارے میں مغفرت طلب کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کے تعلق سے دل میں کوئی گندگی نہیں رکھتے ہیں۔ تو تمہارے دل میں گندگی ہے، تم صحابہ بھی نہیں ہو اور ان میں بھی نہیں ہو جن کا دل صاف ہے صحابہ کے تعلق سے، گویا تم شاید اہل ایمان میں سے ہو ہی نہیں۔ کہا اخرجو، نکل جاؤ، فعل اللہ بکم، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ایسا اور ایسا کرے، بد دعا دی۔ میرے بھائیوں، یہ ٹاپک کافی سنگین ہے، اہم ہے، کافی طویل ہے۔ اس پر شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کا ایک بہترین درس ریکارڈڈ ہے، جو کلکتے میں ہونے والا سالانہ پروگرام، اس میں شیخ نے لیکچر دیا تھا مشاجرات صحابہ کے تعلق سے سلف کا کیا موقف ہے۔ ہر شخص مرد، عورت، جوان، بوڑھے، ہر کوئی اس عنوان کو، اس ٹاپک کو ضرور سنے، بہت ساری باتیں آپ کو وہاں سے کلیئر ہوں گی، اور کوشش کریں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے دل کو صاف رکھے اور ہمیشہ اس تعلق سے دلائل پڑھتے رہیں، لیکچر سنتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں کو صحابہ کرام کے تعلق سے محبت سے بھر دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جن بھائیوں کے دلوں میں صحابہ کے تعلق سے کوئی گندگی ہے، کوئی میل کچیل ہے، اے اللہ تو انہیں صاف کر دے اور اسے صحابہ کرام کے تعلق سے صاف دل والا بنا دے۔ اے اللہ ہم تمام بھائیوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، ہماری خواتین کو اللہ رب العالمین گمراہی سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔